ایک آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے الہاکم، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، برباد کر دیا، التکاثر، مال کی کثرت، ایک دوسرے، فلان نے گاڑی لی تو میں بھی گاڑی لے لوں گا، فلان نے بنگلہ بنایا تو میں بھی بناؤں گا، فلان کی بزنس ہے تو میری بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا مال کی کثرت نے، مال کے مقابلے نے، مال ایک دوسرے سے زیادہ کرتے ہو، حتیٰ کب تک؟ حتیٰ زرتم المقابر، قبرستان تک پہنچنے تک تم مال و دولت نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ کلا سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں میرے بندے، ایسا نہیں ہے جیسے تم کرتے ہو، سوف تعلمون، تم عن قریب جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم سمجھ لو، عن قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقینی آنکھوں سے جب تم دیکھو گے، لترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھو گے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للآخرۃ بنو وان للدنیا بنو وان للآخرۃ بنو، دنیا کے بھی اولاد اور بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں۔ جو لوگ آخرت کے لیے محنت کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یہ آخرت کے اولاد ہیں، اور جو لوگ دنیا کو کمانے کے لیے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ دنیا کے اولاد ہیں۔ اور میدان محشر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس دنیا کو حاضر کرے گا، یؤتی بالدنیا یوم القیامہ فی صورت عجوزۃ، ایک بوڑھی عورت کی طرح اللہ رب العالمین دنیا کو حاضر کرے گا، شمطاء زرقاء، اس کی بکھرے ہوئے پراگندہ بال ہوں گے اور نیلی آنکھیں ہوں گے، انیابھا بادیا، اس کے سامنے والے دانت باہر نکلے ہوں گے اور گال اندر گھسے ہوئے ہوں گے، مشوہۃ خلقہا، شکل بہت بدصورت ہوگی، فتشرف علی الخلائق، یہ دنیا میدان محشر پہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی دنیا، فیقال اتعرفون ہذہ، فرشتے کہیں گے بھائی یہ شکل بتاؤ، یہ پہچانتے ہو کیا، یہ کون ہے؟ فیقولون، لوگ کہیں گے نعوذ باللہ من معرفت ہذہ، اللہ کی پناہ، اس کو ہم کیا پہچان لیں، یہ کیا شکل بدصورت ہے، اس کو ہم کرتے کیا ہے؟ فیقال ہذہ الدنیا، فرشتے کہیں گے، اللہ کہے گا یہ وہ دنیا ہے، التی تشاجرتم علیہا، یہ وہ دنیا ہے جس کے لیے تم لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، بہا قطعتم الارحام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلام دعا بند کرتے تھے دنیا کے چند ٹکے کے لیے، یہ وہ دنیا ہے، بہا تحاسدتم، اس دنیا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے لگتے تھے دنیا میں، وتباغضتم، بغض اور حسد کرتے تھے، واغررتم ثم تقذف فی النار، اور یہ دنیا ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم تقذف بها فی النار، پھر اس دنیا کو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے اس دنیا کو لے جاؤ جہنم میں پھینک آؤ، اور جب دنیا کو فرشتے اٹھا کر کے جہنم میں پھینکنے لگیں گے، فتنادی، دنیا آواز لگائیں گی، اللہ سے کہیں گے اے رب این اتباعی و اشیائی، اے اللہ دنیا میں میرے پیچھے لگنے والے کدھر ہے، دنیا میں میرے ڈھونڈنے والے، میرے پیچھے لگنے والے کدھر ہے، وہ اشیائی، میرے اولاد دنیا میں کہاں ہے؟ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان للآخرۃ بنو وان للدنیا بنو، آخرت کے بھی بچے ہیں، اولاد ہے، اور دنیا کے بھی بچے اور اولاد ہے، فکونوا من ابناء الاخرہ، تم آخرت کے بچے بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بچے مت بنو۔ تو دنیا جب اللہ رب العالمین دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا تو دنیا آواز لگے، فتنادی، دنیا آواز دے این اولادی، اے اللہ دنیا میں میرے بہت بچے تھے، بہت دنیا میں لوگ میرے ساتھ محبت کرتے تھے، دن رات میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، میرے ساتھ چمٹ گئے ہوئے تھے، اللہ آج اگر میں جہنم جاتی ہو تو میرے بچے کہاں ہیں وہ بھی میرے ساتھ کر دو۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے دنیا میں جو دنیا کے بچے تھے، جو دنیا دار تھے، جو دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے، جس کے لیے رشتہ داریاں ختم کر دیتے تھے، جس کے لیے لڑائیاں کرتے تھے، جس کے لیے جھوٹ بولتے تھے، دھوکے کرتے تھے، جس کے لیے کوئی بھی کسی حد کو نہیں چھوڑتے، دنیا کے ان بچوں کو جو دنیا کے عاشق تھے ان کو بھی لے جاؤ، ماں اور بچے دونوں جہنم میں پھینکاؤ۔ تو جو لوگ دنیا کو اس دنیا میں اپنی ماں سمجھتے ہیں، اپنے محبوب سمجھتے ہیں، وہ بھی لوگ دنیا بھی اس کو جہنم میں کھینچ لے گا۔
فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ الحقوا بها واتباعها واشیاعها وذریتها، دنیا کے بچے بھی ان کے ساتھ کر دو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، شیطان کا دوسرا تیر جو مسلمانوں کے دل میں زہریلا لگاتا ہے وہ حب دنیا کی محبت لگاتے ہیں۔ اسی لیے آج کل ہم بڑے محلات تو بناتے ہیں لیکن آخرت کے لیے سوچتے نہیں ہیں، اس لیے مرنے کو دل نہیں کرتا انسان کو مرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام وہ مرنے کو ایک تحفہ سمجھتے تھے۔ حدیث میں بھی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہدیہ ہے۔ آج ہم موت سے بہت ڈر رہے ہیں، بہت ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سلیمان بن عبد الملک ایک بزرگ ہے، انہوں نے ابو حازم سے پوچھا ما لنا نکرہ الآخرہ، استاد جی یہ بتاؤ ہم آخرت سے نفرت کیوں کرتے ہیں، ہم آخرت کو کیوں دل نہیں کرتا ہے جانے کو؟ وہم كانوا يحبون الآخرہ، اور حالانکہ صحابہ کرام وہ آخرت کے لیے تڑپتے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا فاجاب، انہوں نے جواب والصحابۃ يحبونها فاجاب لانکم عمرتم دنیاکم وخربتم آخرتکم، بھائی تمہارے اور صحابہ کا فرق یہ ہے کہ تم نے اپنے عمرتم دنیاکم، تم نے اپنے دنیا کو چمکیلا بنا دیا، تم نے اپنے دنیا کو جنت بنا دیا، تم نے اپنے گھر کو، اپنے رہائش کو، اپنے گاڑی کو، اپنے بزنس کو، اپنے سب کچھ کو تم نے اپنی زندگی کو جنت بنا دیا، تعمیر کر دیا۔ وَخَرِبْتُمُ الْآخِرَةَ، قبر اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ خراب ہے، وہ خراب ہے۔ فَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ أَن تَنْتَقِلُوا مِنَ الْعِمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ، اس لیے تم آبادی سے، بنگلے سے، محل سے، گاڑی سے، جہاز سے، نعم و نعمت سے نکلتے ہوئے قبر کے اندھیرے میں، مٹی میں، خرابے میں جانے سے تم کتراتے ہو، تمہارا دل نہیں کرتا ہے۔ وہم، اور صحابہ کرام کانوا خربوا الدنیا، صحابہ نے اپنی دنیا کو خراب کر دیا۔ خراب کا مطلب یہ ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ صحابہ کیا، تابعین کی بات کرو، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ تابعی ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ۔ اور جب مرنے کا وقت آئے، ہم اور آپ کو پتہ ہے جب ایک وزیر بنتا ہے اس کے پاس کتنی دولت آتی ہے، ایک بزنس مین ہوتا ہے، وہ ایک علاقے کا ایم پی او ایم این اے ہوتا ہے کچھ سال کے لیے۔ عمر ابن عبدالعزیز 12 سال آدھی دنیا کے، پوری مسلم دنیا کا بادشاہ رہا۔ جب مرتے وقت آئے تو اپنے بیٹوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اپنے گھر کے علاوہ، اپنے گھر اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اپنے بچوں کو چھوڑا۔ ایک آدمی آیا اور کہا عمر ابن عبدالعزیز تم نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ناجائز کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے بٹھا دو، جب بٹھا دیا کیا کہا، تم نے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، پورے مسلم دنیا کا بادشاہ ہے، تم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا مرنے کے بعد۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر میرے اولاد دیندار ہے، اگر میرے اولاد اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں، وفادار ہے، تو عمر ابن عبدالعزیز کو یقین ہے خدا پاک اللہ رب العالمین نے اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگر میرے اولاد بے دین ہے، قرآن اور دین سے، رسول اللہ سے بے وفا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز ایسے بے دین اولاد کے لیے ایک ٹکا، ایک آنا بھی نہیں چھوڑے گا، میں نہیں چھوڑوں گا ایسے میرے اولاد جو دین سے بے وفا ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے کسی بزرگ نے اس زمانے میں نقل کیا کہ ہم نے دیکھا عمر ابن عبدالعزیز سے پہلے اور بعد میں جو لوگ تھے جو سرکاری خزانوں کو اپنے اولاد کے جیبوں میں ڈالتے تھے، جو سرکاری مال بیت المال کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے، جو سرکاری خزانہ کو اپنے غنیمت سمجھتے تھے، جو حکومت اور دولت کے پیسے اپنے گھر میں گھسا دیتے تھے، جو ادھر سے ادھر حرام سرمایہ کاتے کروڑوں روپے اپنے اولادوں کو چھوڑ دیا، ان کی اولادوں کو ہم نے دیکھا عمر ابن عبدالعزیز جو کچھ نہ چھوڑ سکا، ان کے 11 بیٹے 11 علاقوں کے گورنر تھے اور بہت زیادہ اعزاز اللہ نے دیا تھا، اور ان لوگوں کے جو اپنے کروڑوں اربوں روپے جائیدادیں اپنے اولاد کے لیے چھوڑ دیے تھے، جمعے کے دن ان کے بچوں کو ہم نے دیکھا جامع مسجد میں لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے۔